عالم دامن ناشر وسیق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نور محمد نوری مصباحی دامت برکاتہ القدسیہ ساتویں سال بانی جلسہ حضرت حافظ قاری محمد مختار حسین صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ آزاد اور ممبر نور پر جلوہ فروز باوقار علماء ذوی احترام اور آج کی اس کانفرنس میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجود عوام اہل سنت و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آغاز گفتگو سے قبل عقائد و عالم نور مجسم سید عالم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ غلامی بشکل درود پیش کر لیں۔ پڑھیے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا سلام علیکم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنانے پیغام قرآن کانفرنس وہ جلسے دستار بندی بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر بہت ہی عظیم و معتبر شخصیات رونق اسٹیج ہے، اور خصوصی خطاب کرنے کے لیے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ کانپوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس پیغام قرآن کے نام سے منعقد ہوئی۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اور ساری خوبیاں پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم حضرات، وقت کافی گزر چکا ہے،
مگر کلیدی پیغام ابھی باقی ہے۔ آج کی کانفرنس میں مدرسے کے ذمہ داروں نے اپنے پوسٹر کا وہی پرانا نام ایک بار پھر شائع کیا، پیغام قرآن کانفرنس۔ پیغام قرآن عام ہے اور ساری کائنات کے لیے ہے، اس میں جن و بشر سب داخل ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کریم اس کی بھرپور نشاندہی فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں، سارے نوع بشر کے لیے میرا پیغام ہے۔ ذہن کو بالکل حاضر کر لیجئے تاکہ اس پیغام سے ہم اور آپ کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم حضرات، پیغام قرآن ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے۔ میں بڑی آسانی سے بات کہوں گا تاکہ آپ حضرات میرا ایک ایک جملہ سمجھ سکیں۔ رب العالمین کا ارشاد مسلمانوں سے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ خوب غور سے سنیے گا بات، نعرہ لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور علم الہی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کو جگانے کی ضرورت زومائے ملت کو پڑتی رہے گی۔ ملت کے رہنماؤں کو ملت کی سرحد پر کھڑے ہو کر ہمہ وقت ملت کی پہرے داری کرتی رہنی پڑے گی، اس لیے کہ ملت کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بسا اوقات شریعت پر اپنی طبیعت کو غالب کرتے رہیں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا کلمہ پڑھ کر کے ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے؟ ایمان لا کر کے ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے؟ نعرہ لگا کر کے ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے؟ اس کی تشریح حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال اس طرح کرتے ہیں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہوں دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کو، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے اقرار کرنا ہی کافی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام جس اظہار و اقرار کو مسلمان اپنی زبان سے کرتے ہوئے اپنے دل سے مانتا ہے، اس اسلام کا جو پیغام قرآن ہے، اس پورے پیغام کو جب تک اپنی عملی زندگی میں داخل نہ کیا جائے گا، اس وقت تک یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کلمہ پڑھ کر کے آپ پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ باتیں آج میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جتنا داخلہ اسلام کے اندر آپ کا ہے وہ دشمن آپ کو پہچان چکا ہے، تو دشمن اسلام وہ ظالم حکمراں اس داخلے سے آپ کو خارج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اس کی سادہ سی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں، جتنا داخلہ آپ کا ہے دشمن اسلام اس داخلے سے آپ کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، آپ فیصلے روزانہ سنتے ہیں کہ آپ یہ فیصلے ہونے لگے ہیں کہ کہاں نماز پڑھیں گے آپ اور کہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ لوگ کہ اذان ہماری مرضی سے دی جائے گی۔ اب یہ فیصلے ہونے لگے ہیں کہ آپ لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں دیں گے۔ میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کم سے کم اخبارات پڑھ رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل پر ساری دنیا کی خبریں مشتہر ہو رہی ہیں۔ جانکاری ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے،
جانکاری میں جو فائدہ ہو رہا ہو اس فائدے کو عملی طور پر قبول کرنا، اور جانکاری میں جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں ان نقصانات سے بچنے کا نام آدمی کے فائدے کی منزل تک پہنچانے کا کام کر سکتی ہے۔ آپ حالات ذرا پوری دنیا میں آپ نگاہ ڈال لیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی آپ تباہ ہو رہے ہو، خارجی بھی اعتبار سے بھی آپ تباہ ہو رہے ہو۔ آپ کے جوانوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے، آپ کے ضعیفوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے، آپ کے بیوی بچوں کو بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا۔ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ حشر سامانی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جس حشر سامانی کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بڑی قریب سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، مگر ذرا ہمارا اسلام کہاں تک ہے؟ ہم چنا سنی ہیں، نعرہ لگانے میں ہمارا کوئی جواب نہیں، مگر اے لوگوں ذرا آپ یہ غور کریے کہ کیا صرف کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام میں کافی ہے؟ اگر یہی کافی ہوتا تو ایک جماعت جب زمانے رسالت میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، اب جیسے انہوں نے یہ دعویٰ بارگاہ رسالت پہ ٹھوکا، بلبل کے سدرہ آ کر کے چہچہانے لگے، اور کیا کہا انہوں نے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ نے کہا ابھی تو تم صرف ایمان یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لائے، ابھی تو اسلام تمہارے ایمان دل کے اندر اترا بھی نہیں ہے۔ اس آیت نے مطلب صاف کر دیا کہ صرف کلمہ پڑھ کر کے کام نہیں چلے گا۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ یہ قوم جب نعرہ لگانے میں اتنا زیادہ زور دے رہی ہے، مگر یہی قوم جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کمپیریزن کریے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ اے لوگوں، اب دینی جلسوں میں بھی اب صرف شور رہ گیا ہے، شعور کا دور دور تک پتہ نہیں۔ تو جب یہ حالات ہے تو آپ بتائیں کہ کیا بتلائیں ہم؟ کیا ہم قتل و خون پر راضی ہیں، گالی گلوچ پر راضی ہیں؟ آخر مسلمان کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ خوب غور سے سنیے گا میری بات۔ اسلام کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ کھیت کی پہچان کسان سے ہوتی ہے، روڈ اور مکان کی پہچان انجینئر سے ہوتی ہے، اور مریض کے صحت کی پہچان ڈاکٹر اور ہاسپٹل سے ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان مسلمان سے ہوتی ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو اسلام پہچانا کہاں سے جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان نمبر 2 پر ہے عددی اعتبار سے۔ پوری دنیا میں، اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی پائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا کے اندر مسلمان من حیث القوم نمبر 2 پر آتے ہیں۔ تو جو قوم سب سے زیادہ زندگی گزار رہی ہو، جو قوم پوری دنیا کے اندر نمبر 2 پر آ رہی ہو، وہی قوم تو پہچان کروائے گی۔ بچہ ہی تو اپنے باپ کی پہچان کرواتا ہے، باپ ہی تو اپنے بچے کی پہچان کرواتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پھل بتاتا ہے کہ درخت کتنا اچھا ہے، پھل بتاتا ہے کہ درخت کی تاثیر کیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اسلام کی پہچان کیسے کروائی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کسی ایک جائز سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، ہونے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نساقی بھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مسلمانوں، اس چیز کو اچھی طرح سے پہچانو۔ کل جب آپ نکلے تھے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے پیغام قرآن لے کر کے، تو مکے کی سرزمین پر آپ اسلام کو پہچانوا رہے تھے، تو اسلام بھی آپ کو پہچانوا رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی اللہ احد اللہ احد کہتے رہے، اور پیٹھ پر مشرکین مکہ کے آتنکوادی کوڑے برستے رہے، تو بلال نے اسلام اور عقیدہ اسلام کو
पहचानवाया तो इस्लाम ने बिलाल को पहचानवाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सदाकत से पहचानवाया। हजरत उमर फारूक ने अपनी अदालत से पहचानवाया। हजरत उस्मान गनी ने अपनी सखावत से पहचानवाया। हजरत मौला अली ने अपनी शुजाअत से पहचानवाया। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने अपने सब्र और तहम्मुल के जरिए से पहचानवाया। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पहचानवाया। अरे अहले सहाबा कराम ने अपने इशारों कुर्बानी व मशक्कत से पहचानवाया। और अहले बैत अतहार ने जब मिटाने वाले इतने ताकतवर हो चुके थे कि पहचान मिट रही थी, मगर हुसैन ने ऐलान कर दिया था कि हुसैन के बाल बच्चे इन काले धब्बों को अपने खून से धुल देंगे। नतीजा ये हुआ कि करबला के अंदर खूनी लहरों के अंदर नहाता हुआ तैरता हुआ इस्लाम उसी हुसैन के बेटे ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा। हजरात, आप जरा पहचानिए कि आप क्या थे और क्या हो गए। कल जब आप मुसीबतें उठा रहे थे तो कुरान करीम आपके शब्र सतेब को ताकत दे रहा था। कुरान करीम उन जालिमों के बारे में भी उनका अंजाम बतला रहा था। वल्लाहु ला यहदी कौमल जालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों का कभी साथ नहीं छोड़ता। आप जरा जरा चलिए मक्के की सरजमीन पर। मक्के की सरजमीन पर जो मुसलमान 13 साल तक मक्के की सरजमीन पर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी मुसीबत है जो उन पर ना आई हो। आपके सामने तो अभी मुसीबतों का आगाज हुआ है और आपको और हमको इसकी फिक्र नहीं है। रोजाना हमारे एहसासात पर कूड़े बरसते हैं, हमारी नजरियात पर कूड़े बरसते हैं। रोजाना जुल्म और सितम की काली बदलियां मनहूस जालिमों की शक्ल में हमारे सरों पर मुसल्लत है, मगर हम हैं कि कहीं से बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में जरा उधर देखिए, अबू जहल से बड़े जालिम नहीं है, अबू लहब से बड़े जालिम नहीं है। ये और बात है, अबू लहबी भी है, अबू जहली भी है, काम वही है, इनका पैटर्न वही है, रास्ता वही है और इनको करना भी वही सब कुछ है जो अबू जहल और अबू लहब ने किया। तो जब उनकी तारीख में इस्लाम और मुसलमान जिंदा रहा तो इन जालिमों की तारीख में इस्लाम और मुसलमान कैसे नहीं जिंदा रहेगा। मगर याद रखिएगा, दो बातें मैं कह करके जाना चाहता हूं कि इस्लाम तो हर हाल में जिंदा रहेगा, मगर आप लोगों के जिंदा होने की गारंटी उसी वक्त ली जाएगी जब आप हजरत अबू बकर का इस्लाम कबूल करें, उमर का इस्लाम कबूल करें, उस्मान का और अली का इस्लाम कबूल करें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखिए, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाने इलाही है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान करता है, ऐ मेरे बंदों, अगर तुमने मेरे राह पर चलना छोड़ दिया है तो हम तुम्हें हर से गलत की तरह मिटा के रख देंगे। हमारा दीन नहीं मिटने वाला है। इस दीन की हिफाजत के लिए उन्हीं की कोख से जन्मे हुए लोगों को सामने लाएंगे जिन लोगों ने इस दीन को बर्बाद करने का नापाक ख्वाब देखा और नापाक मंसूबा बनाया। हज़रात गिरामी, मैं बड़ी तेजी के साथ गुजरना चाहता हूँ कि आप जरा देखें तो कि आज हमारा ईमान कहाँ तक है। हम इतना ज्यादा बदअमली का शिकार हो गए, आज हम इतना ज्यादा हमारे अंदर बदअमली आ गई। ऐ लोगों, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ऐसे ही लोगों से तो कहता है कि अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ऐ लोगों, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है चलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूं, किन किन बातों का रोना रोया जाए, कौन कौन सी बात आपके सामने रखी जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान फरमाता है, यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अशतातन लियुरू अमालहुम वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। परवरदिगार ऐलान करता है, एक दिन आएगा जिस दिन हम तुम्हारी सड़ी गली हड्डियों को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पेशी होगी, अपने नामे आमाल को देख करके फैसला बाद में सुनाया जाएगा, ज़मीर पहले ही फैसला सुनाने लगेगा। तो ये बात तय हो गई कि हम तमामी तर लोगों को एक दिन खुदा की बारगाह अदालत में जाकर जवाब देना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हलाकत से बचाने के लिए मक्के की सरजमीन पर अकीदे की मुकद्दस तालीम देकर बदअकीदगी से इंसानियत के लिए नजात का रास्ता खोला। जब इंसान का अकीदा मजबूत हो गया, फलसफे बादल मौत पर इसका पक्का यकीन हो गया, तो जब उस यकीन महकम की मंजिल से इंसान गुजरा और उस यकीन महकम ही की बरकत थी कि बड़े से बड़े मसाइब सहाबा इकराम झेल गए,
مکے کی سرزمین پر منافقین نے جنم نہیں لیا تھا، مکے کی سرزمین پر مومنین کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اس کا سابقہ مشرکین کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر مدینہ جانے کے بعد حالات میں کچھ تغیر آیا، کچھ تبدیلی آئی۔ 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی، ان دونوں زندگیوں میں ہمیں زندگی کے 2 رخ عطا کیے جاتے ہیں۔ مکی زندگی میں یقین و ایمان اور مدنی زندگی میں عمل و اخلاق۔ مکی زندگی میں جب عقیدے کی زمین بہتر بنا دی گئی تو ایک پختہ زمین، زرخیز زمین تیار ہوئی جس پر اعمال صالحہ کے پھول پھل اور اس کا بیج اس کے سینے میں اتار دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ عالم وجود میں تاریخ کے صفحات پر چھپنے لگا۔ حضرت گرامی، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا، اہل بیت اطہار پیدل چلتے رہے، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور آیا، علماء مقلدین کا دور آیا، ان تمامی کا جو دور آیا تو اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ پر ہمیشہ نظر رکھی، اس لیے کہ اسلام کا پیغام ساری کائنات کے لیے اس قوم پر دینا فرض ہے۔ جس قوم نے اس کلمے کو پڑھا ہے اور اس کلمے کو عام و تام کرنے کی ذمہ داری رسول پاک اور ان کے خدا کی طرف سے اس مسلم امہ پر عائد ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم اس مسلم امہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کنتم خیر امہ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت کا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا کام ہے کہ سماج میں بھلائیاں پھیلاتے رہو، جو کام کرنے کا حکم تمہارے رب نے دیا ہے وہ خود کرو اور دوسروں سے بھی کرواؤ، اور جس کام سے تمہارے رب نے روکا ہے اور تمہارے رسول نے روکا ہے اس سے خود بھی باز آ جاؤ اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھو۔ وہ کام ہے بھلائی کا جس کو ہمیں اور تمہیں کرنا ہے، وہ کام ہے برائی کا جس سے تمہیں رکنا ہے۔ تو بات تو ٹوک طور پر ہمارے سامنے آئی کہ ملت اسلامیہ کا کام ہے بھلائی کا پرچار و پرسار، ملت اسلامیہ کا کام ہے برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی محنت و مشقت، مگر اس سلسلے میں یہ کام کرے گا کون؟ بھلائی کا کام وہی کرے گا جو بھلائی کی ڈیفینیشن کو سمجھے گا، برائی سے وہی روکے گا جو برائی کے عذاب سے علم قرآن اور علم حدیث کی روشنی میں باخبر ہوگا۔ تو ہمیں یہی وہ گروہ ہے جو عملاً اس ذمہ داری کے منصب پر رکھا گیا ہے کہ وہ علماء کا گروہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے سلف کی روایات سے، اپنے تاریخ کے تسلسل سے مربوط ہو کر اگلی قوموں تک بڑھاتے چلے جائیں اور آنے والے دور میں ہر مقام پر رسول پاک کے ایسے قلعے مدرسے اور جامعات کی شکل میں تعمیر کریں جن سے نکلنے والے علماء ہر دور میں نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی جھوٹ سے بچے، دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچائے؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی شراب سے بچے، دوسروں کو بھی شراب سے بچائیے؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن کی کیا حیثیت ہے کہ وہ خود بھی زنا سے بچے اور دوسروں کو بھی زنا سے بچائے؟ مگر ایک مومن ایمان لانے کے بعد وہی مسلمان اگر خود برائی سے بچنے کے بجائے خود ہی برائی پھیلانے لگے، وہ مسلمان اگر خود ہی شراب سے بچنے کے بجائے خود ہی شراب پینے لگے، تو آپ یہ بتاؤ آج کی کانفرنس میں آنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے وہ مسلمان جو شراب پی رہا ہے، آپ یہ بتائیے وہ مسلمان جو جوا کھیل رہا ہے، وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ مذہب اسلام کی تعلیم کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے فرانس کے اندر ایک فرانس کا مشہور واقعہ کہ فرانس میں سب سے مشہور پادری سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک جگہ اس نے اپنی گاڑی روکی اور مجمع کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر کے دیکھتا ہے کہ مجمع کے اندر ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور بہت ایک جا کے اندر دیکھتا ہے تو ایک بوڑھے آدمی
लोगों से पूछा कि ए लोगों, ये आदमी कैसे मर गया। अब वहाँ पर जो लोग जमा थे उन लोगों ने कहा, ए ईसाई पादरी सुनो, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ये इसका कातिल है। अब सुनिए उस ईसाई पादरी का बयान। कहाँ खोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। उस ईसाई ने कहा, लोगों सुनो, क्या इस सड़क से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है? खुदा की कसम इस सड़क से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो ये आदमी नहीं मरा होता। इसलिए कि मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया था, रास्ते में अगर कोई कूड़ा हो करकट हटा दो ताकि मुसाफिर को तकलीफ न होने पाए, ठोकर न लगे। तो मुसलमान का काम क्या था? रास्ते से गुजर रहा है तो अगर कोई रोना पड़ा हो तो वो मुसलमान उसको हटा दे। मुसलमान रास्ते से गुजर रहा है, अगर कोई तकलीफ दे चीज उसको नजर आ जाए तो वो उसको उठा दे। मगर आज जिस मोहल्ले में चले जाइए, आज सबसे ज्यादा अगर आपको रुश्वतखोर मिलेंगे तो वो मुसलमानों के अंदर, शराब तो मुसलमानों में, जिना तो मुसलमानों में, बदकारी तो मुसलमानों में, झूठ तो मुसलमानों में। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आज हम आपके सामने बयान कर सके? आप जरा ईमानदारी के साथ बतलाइए। इतनी उम्र हो गई आप लोगों की। मैंने कहा अल्लाह कहता है एक दिन तुम सबको अपनी अपनी कब्रों में जाना है, उसके बाद तुम सब अपनी अपनी कब्रों से उठोगे, फौज दर फौज और करोड़ दर करोड़। अल्लाह कहता है हमारी बारगाह अदालत की तरफ चल पड़ोगे। तफसीरें मुतबरा बताती है कि ये आयत करीमा इंसानियत को समझा रही है कि इंसानों के मुख्तलिफ गिरोह हैं अकीदे के एतबार से। एक गिरोह वो है जिसकी मौत हालत ईमान पर हुई या होगी, दूसरा गिरोह वो है जिसकी मौत हालत निफाक पर हुई या मुस्तकबिल में होगी, एक तीसरा गिरोह वो है जिसकी मौत हालत कुफ्र शिरक पर हुई या मुस्तकबिल में होगी। आप जरा बताओ, जो लोग कलमा पढ़ चुके हैं, जो मुसलमान बने हुए हैं, उनसे मैं अर्ज करता हूँ कि इन्हीं लोगों से अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, ऐसे नहीं चलेगी तुम्हारी मुसलमानी, बल्कि तुमको जब इस्लाम तुम दाखिल हो गए इस्लाम के अंदर। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आपको हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून के मुताबिक मैं आपसे बात करता हूँ, आप एक मिसाल के जरिए समझे। मैं आपसे याद करना चाहता हूँ कि जब तक एक इंसान फौज की वर्दी नहीं पहनता उस वक्त तक उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता, मगर वही इंसान जब फौज की वर्दी पहन लेता है, अब अगर उसको टैंकर के पास जाना है तो टैंकर के पास जाना पड़ेगा, जंगो जिदाल की मंजिल से गुजरना है तो उससे भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए कि वर्दी ये तकाजा करती है कि जान चली जाए मगर इस लिबास फाखरा की पहचान नहीं जाना चाहिए, जान चली जाए मगर इस वर्दी का वकार नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब एक सिपाही फौज में दाखिल हो जाता है तो वर्दी की शान के लिए, मुल्क के निगरानी के लिए अपने वजूद को कुर्बान कर देता है। फिर ये इंसान तो भी, ये मुसलमान भी तो अल्लाह का सिपाही है। जब तक किसी इंसान ने इस कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ा है, क्या आप इससे मुतालबा कर सकते हैं कि वो नमाज पढ़े? जब तक किसी मुसलमान ने कलमे तैयबा नहीं पढ़ा है, कोई भी इंसान, क्या आप इससे मुतालबा कर सकते हैं कि वो रोजा रखे? क्या आप इससे मुतालबा कर सकते हो कि हज करे? क्या आप इससे मुतालबा कर सकते हो कि अगर साहिब इस्तिताअत है तो ज़कात दे? बिल्कुल नहीं। ये मुतालबा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो इंसान अपनी जुबान और अपने दिल से इस कलमे की शहादत ना दे दे। मगर इस कलमे को पढ़ने के बाद अब इंसान को वही सब कुछ करना है जो मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है। अब आपको हलाल और हराम की तमीज़ करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम कबूल करने के बाद अब इस्लाम के जो अरकान हैं, आप जरा गौर तो कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आपके सीने पर ऐसी ज़र्ब आप पर लगाई जा रही है मगर आपको इसका एहसास नहीं है। आज मस्जिदें हमारी बददुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, जिन्होंने मुझे वीरान किया है तो उन्हें वीरान करते हैं। आप जरा सोचो, जिन मुसलमानों के खिलाफ अल्लाह की मस्जिदें बददुआएं कर रही हों, वो मुसलमान कहाँ से कामयाब हो जाएगा? वो मुसलमान कहाँ से कामयाब हो जाएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, एक तो मसाइल नहीं है, सैकड़ों मसाइल हैं, मगर वक्त नहीं है मेरे पास। अभी उलमाए कराम आपके सामने बयान करेंगे, मगर एक बात मैं कह करके जाना चाहता हूँ कि एक बात तय है कि हम तमामी तर लोगों को एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाकर जवाब देना है। तो जब रब की बारगाह में हाजिर होना है, अगर रात की तन्हाई में तुमने नेकी की होगी जर्रा बराबर तो अल्लाह के हुजूर उसे भी दिखला दिया जाएगा। और अगर रात की तन्हाई में तुमने छोटे से छोटा गुनाह किया होगा तो अल्लाह
سے بھی دکھلا دے گا۔ اب آپ یہ بتاؤ، جب کوئی گناہ کوئی نیکی اللہ سے نہیں چھپی ہے تو آج ہم بتاؤ اس قدر ہم کیوں غافل ہیں، کیوں غفلت کا شکار بنے ہوئے ہیں؟ اے لوگوں 5 وقت صرف آپ کو بلایا جاتا ہے، اے لوگوں اللہ کے گھر سے۔ آج اگر یہاں پر جلسہ ہے، قاضی صاحب نے دعوت دیا ہے، اگر آپ لوگ نہ آتے یا ہم ہی نہ آتے تو ان کو تکلیف ہوتی کہ ہم نے دعوت دیا یہ نہیں آیا۔ اے لوگوں سنو، اللہ کے گھر سے 5 وقت آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ حی علی الصلاۃ، کہاں ہو میرے بندو، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، کہاں ہو میرے بندو؟ آپ ذرا سوچو، جس کو 5 وقت دعوت دی جائے، اگر وہ 5 وقت کی دعوت پر اگر وہ 1 وقت بھی حاضر نہ ہو تو آپ بتاؤ اللہ آپ سے ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اے لوگوں ذرا سوچ لو، آج ہر چیز کی آپ تیاری کرنے میں لگے ہو۔ گھر بنانا ہو تو 1 سال پہلے اس کی تیاری، مکان بنانا ہو تو 1 سال پہلے اس کی تیاری، گھر میں شادی ہے تو 1 سال اس کی پہلے تیاری، مگر اس گھر کی کوئی تیاری نہیں، اس قبر کو آپ بھول گئے۔ آقا فرماتے ہیں جو قبر ہر روز آواز دیتی ہے، اے آنے والے شخص میں اندھیری کا گھر ہوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے، یہاں سے روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ اے آنے والے شخص میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، مجھ سے یہاں پر بچنے کا انتظام کر کے آنا۔ اے آنے والے شخص میرے پاس بستر بھی نہیں ہے، یہاں سے بستر کا انتظام کر کے جانا۔ وہ گھر کو آپ بھول کر کے کس قدر غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، آپ نہ نماز پڑھتے ہو نہ آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ اے پیغام قرآن کانفرنس میں آنے والوں، جو پیغام ہے قرآن کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے لوگوں، اگر 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کی گئی ہے، اگر 1 وقت کی بھی آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کا داخلہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ اگرچہ ہمارے ائمہ نے اس میں تعبیر کی ہے، مگر وہ بات میں آپ کے سامنے نہیں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو تو اسلام کے اندر ایسے ہی لوگوں سے اللہ کہتا ہے ایسے نہیں چلے گی مسلمانی۔ 5 وقت کی آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کا اسلام کے اندر داخلہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صرف کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپ 5 وقت کی نماز اور جتنے ارکان اسلام ہیں ان سارے ارکان کو جب تک آپ ادا نہیں کر لو گے اس وقت تک آپ اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ تو میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر آپ کے یہی درس دیا ہے کہ اے لوگوں، جب بھی تم اسلام پر کوئی مصیبت آئے، آج آپ کے سامنے یہ مدرسہ ہے، یہی مدرسے یہی وہ مدارس ہیں جن کے ذریعے آج اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آج اسلام کا پیغام قرآن کو انہی مدارس کے ذریعے آج عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس مدرسوں کو سب سے زیادہ ٹیررسٹوں کے نگاہ میں سب سے زیادہ کرکری بن کر مدرسے کھٹکتے رہے، اس لیے کہ مدرسہ ظلم سے روکتا ہے، مدرسہ شراب سے روکتا ہے، مدرسہ بےمانی سے روکتا ہے۔ آج ان مدارس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کوئی اگر تبلیغ کا راستہ ہے تو یہ مدارس کے ذریعہ سب سے زیادہ پیغام آپ کو پہنچے گا۔ ایک حافظ قرآن یہاں سے فارغ ہوگا، وہ جا کر کے دین پھیلائے گا، تو انشاءاللہ اسی طرح سے جو بدعملی قوم کے اندر اختیار ہو گئی ہے وہی حافظ قرآن آج جب سر پہ دستار رکھ دی جائے گی یہی ذمہ داری کے منصب پر آ جائے گا۔ اب یہ ذمہ داری کے ساتھ اب اسلام کے جو ارکان ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اے لوگوں، وقت کوئی آپ کے پاس نہیں بچا ہے۔ اب آپ کا وقت، آنے والا وقت آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا آج کا کام کل پر مت ڈالیے، بلکہ آج سے تہیہ کر لیجئے کہ قرآن کا پیغام ہے، کہ قرآن کا یہی پیغام ہے، اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ قرآن کا پیغام ہے وآتوا الزکاۃ، اے بندو، اے میرے بندو زکات ادا کرو۔ تو جتنے اسلام کے ارکان ہیں وہ آپ ہی لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی پوری نسل برباد ہو جائے گی، آپ کا بچہ نہیں نماز پڑھے گا، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھے گی، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میرے امتیوں اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دینا۔ آج ہم سب کچھ سکھاتے ہیں مگر انہی 3 باتوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس کو رسول کائنات نے سکھانے کا حکم دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 پر حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ اے لوگوں، 3 باتیں
میرے آقا نے بتائی. یہاں پر ذمہ دار لوگ آئے ہیں, باپ بھی موجود ہوگا, ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نئی نئی شادی ہوگی, وہ بھی ذمہ دار ہے. آقا فرماتے ہیں بچوں کو کچھ سکھانا یا نہ سکھانا, مگر 3 چیزیں سکھا دینا. نمبر 1 پر اپنی اولاد کو نبی کی محبت بتا دینا. دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت بتا دینا. تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھا دینا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک اور حدیث موجود ہے, کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے پوچھا جائے گا. ایک باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی. ایک ماں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کی. ایک شوہر سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیوی کو کیسے رکھا. جب ساری چیزیں آپ ہی لوگوں کو جواب دینا ہے تو ذرا آج ہی تو آپ سمجھ جائیے. آج آپ کے پاس وقت ہے, پیغام قرآن ہے, یہ قرآن کا پیغام لے کر کے اپنے گھروں کے اندر آپ قرآن پڑھنا سکھائیے, اپنے بچوں کو سکھائیے. آج ہمارے بچے اگر ہماری بات نہ مانے تو ان کو ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں. مگر دوسری حدیث بھی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو کیا سکھانا ہے, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اب 7 سال کا بچہ ہو جائے, آقا فرماتے ہیں نماز کا حکم دے دو اسے. اب نماز کا حکم دینا ہے. آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اب جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے, آپ نماز نہ پڑھیں, 11ویں سال میں قدم رکھ دے, 11ویں سال میں قدم رکھ دے آپ کا بچہ, اب اسے مان کر پڑھانا ہے نماز. آپ ذرا سوچو اگر بچہ ہماری بات نہ مانے تو ہم اسے مارتے ہیں, مگر یہ سنو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ بچہ تمہاری بات نہ مانے, تمہارے کہنے پر مان کے نہ جائے تو تم اسے سزا دو. یہ نہیں کہیں فرمایا کہ تمہارا بچہ اگر تمہاری بات یا تمہاری ماں کی بات نہ مانے تو اسے سزا دو. میرے آقا فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. 10 سال کے بچہ ہونے کے بعد 11ویں میں قدم رکھ دے, اور اگر اب بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ. اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں کہ اے لوگوں, میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ذرا جانے سے پہلے کچھ تو تیاری کر لیجئے. آپ کس طرح غفلت میں سو رہے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں. آپ ذرا سوچو حضور علیہ السلام کی چاہت کو اللہ پوری کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے چاہا کہ سورج نکل آئے مقام صحبہ میں تو اللہ نے فوراً نکال دیا. میرے آقا نے چاہا کہ چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں, اللہ نے فوراً ٹکڑے کر دیا. اور سنو, میرے آقا نے چاہا کہ مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے, اللہ نے فوراً چاہت کو پوری کی. میرے آقا چاہتے ہیں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ مسجد نہیں آتے ہیں. اب ذرا خیر منائے وہ لوگ جو مسجد کو چھوڑیے, جو نماز سرے سے نہیں پڑھتے ہیں, ان کا حال کیا ہوگا. تو میرے آقا چاہتے ہیں آگ لگانا اللہ نے پوری کر دیا. آج ہمارے گھر جل رہے ہیں, ٹکنے والی آگ ہوتی تو بجھ جاتی, گھر جل رہے ہیں احساس نہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے, یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے. آج جوان بیٹا اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے. آج جوان بیٹیاں گھروں کے اندر رشتے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے, یہ آگ نہیں تو کیا ہے. اے لوگوں, اگر تم اپنے گھر کو اس آگ سے بجھانا چاہتے ہو تو گھروں کے اندر نماز پڑھنا اور نماز پڑھنا شروع کر دو. جو بچے ہیں ان کو نماز پڑھانا شروع کر دو, انشاءاللہ یہ آگ بجھ جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی, اور بالخصوص جو قرآن کا پیغام ہے. اے لوگوں, قرآن کا پیغام آپ سمجھو, اس دور کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے مدارس اسلامیہ کے استحکام کی, سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے ذریعے دین کی روشنی دنیا میں پھیلی. اب سب سے زیادہ آتنکوادیوں کو خطرہ ان مدرسوں سے نظر آیا, اس لیے سب سے پہلے یہ مدرسے بند کرائے گئے. اس لیے آج کی کانفرنس میں آنے والوں, یہ اس علاقے کا اہل سنت والجماعت کا واحد ادارہ ہے جہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے اور حضرت علامہ نور محمد نوری کی صدارت میں یہ مدرسہ دن رات ترقی کرتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بھرپور تعاون کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ مدارس سب سے پہلے ایک مفکر نے بہت پہلے کہا تھا، علامہ قمر الزمان نے، کہ جن ملکوں کے اندر یہاں تک امام بخاری کا آپ نے نام لیا تھا کہ امام بخاری بخارا جیسے شہر میں مدارس کو بند کرایا گیا، آج صحیح سے وہاں پر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، اگر اذان مسجدوں سے آ رہی ہے تو احسان اس مدارس کا ہے۔ آج اگر 5 وقت مؤذن اذان دے رہا ہے تو یہی مدارس کی دیر ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی رہتے ہو وہاں رہیے، مگر آپ مدارس اہل سنت کا بھرپور تعاون کیجیے، بالخصوص مدرسہ نوریہ فیضان مصطفیٰ کا، جو یہ علاقے کا اہل سنت کا واحدی مرکزی ادارہ بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون کی بالکل بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اس مدارس سے آج یہ 17ویں یا 16ویں کانفرنس ہے، بہت سارے علماء بھی حفاظ بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ قرآن کا پیغام ہم کو اور آپ پر فرض ہے۔ آج کے دور میں یہ تبلیغ دین فرض کفایہ نہیں بلکہ یہ تو فرض عین ہو چکا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس دور کے اندر، اس لیے کہ ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آج ہماری جوان بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد اختیار کر رہی ہیں۔ اس میں کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ اکٹھا ہو کر کے بھرپور مدرسوں کا تعاون کیجیے اور اسی مدرسے کے اندر انگلش میڈیم کی بھی پڑھائی ہو، کیونکہ آج کے دور میں صرف یہ مذہبی پڑھائی لے کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمیں پہچان چکا ہے کہ یہ مسلمان صرف نعرہ لگانا ان کی عادت ہے بلکہ اندر سے خالی ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ مدرسوں کو ہم آدام گھر میں سکھنے جس طرح ہو سکے آپ حصہ لیجئے، اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ مدرسہ آگے نہیں بڑھا تو آپ سے بھی اللہ پوچھے گا، ہم نے اتنی تمہیں دولت دیا، اتنی سرمایہ تمہیں عطا کیا، مگر تم نے میری راہ میں کچھ نہیں کیا۔ تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ مدارس کا بھرپور خیال کریے، بالخصوص اہل سنت اور اس میں بالخصوص مدرسہ نوریہ رضویہ فیضان مصطفیٰ کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین پوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام کا سایہ ہم تمام اہل سنت عوام اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بولنے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو معاف فرمائے۔ کھلی ہوئی توبہ کا اعلان کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا